السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی دو عظیم صورتوں کے بارے میں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ سورۃ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پڑھنے والوں پر باطل پرستوں کا وار اثر نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن سایہ کریں گی۔ سورۃ بقرہ کا پڑھنا اور سیکھنا باعث برکت بھی ہے، اور ان کا چھوڑ دینا باعث حسرت۔ اور باعث حسرت کیوں ہے؟ کیونکہ اس صورت میں عقائد و اعمال کے متعلق اہم ترین تعلیمات ہیں۔ یہ اتنی عظیم صورت اور اس میں اس قدر احکامات ہیں، اس قدر باتیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو سیکھنے میں کئی سال لگ گئے تھے۔ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس لیے اسے بقرہ یعنی کہ گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ اور یہ صورت جو ہے اس قدر بہترین صورت ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے ایک صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ بقرہ اس گھر میں جب پڑھی جائے تو وہاں سے ہر طرح کی مشکلات جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران یہ بھی طویل صورت ہے، اور اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب بھی ہے اور اس میں کامیابی بھی ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، بادلوں کا سائبان اور ٹولیوں کی صورت میں، پرندوں کی ٹولیوں کی صورت میں یہ سایہ کریں گی۔ پھر یہ اپنے پڑھنے والے جو ہوں گے ان کی سفارش کریں گی، قیامت کے دن ان کے بارے میں جھگڑا کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے یوں آئیں گی جیسے دو بادل ہوں، یا جیسے پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی۔ ایک اور روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہمارے درمیان عظمت والا ہو جاتا۔ ایک اور اسی طرح روایت ہے، اس میں یہ لفظ جو آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑے مرتبے والا ہو جاتا، یعنی کہ اس طرح ان کو پڑھنا جو ہے وہ باعث اجر ہے کہ پڑھنے والا معزز بن جاتا ہے باقی لوگوں میں۔ سورۃ بقرہ کی آیات کتنی ہیں؟ 286، اور سورۃ آل عمران کی 200 آیات ہیں۔ اچھا، سورۃ آل عمران کا ایک اور نام جو ہے وہ ہے زہرہ، الزہرہ۔ اور سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو دونوں کو ملا کر جب کہا جاتا ہے تو زہرین بھی کہتے ہیں، یعنی زہرین دو چمکنے والی صورتیں۔ اور سورۃ آل عمران کی جو برکتیں ہیں، اور سورۃ آل عمران کا نام کے بارے میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس لیے آل عمران کہا جاتا ہے کہ یہ آل عمران یعنی کہ خاندان کا قصہ بیان ہوا ہے حضرت عمران کے، جو کہ ایک بابرکت خاندان تھا۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، جو کہ مسجد اقصیٰ کے امام بھی تھے۔ یوں یہ حضرت عیسیٰ کے نانا ہوئے۔ اور اس صورت میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ قدرت کے مظاہر بھی ہیں اور کس طرح حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اور ان دونوں صورتوں میں مزے کی بات بہت سی مماثلتیں بھی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ مثلاً جیسے دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، وہاں بھی الف لام میم ہے، اور یہاں بھی کیا ہے؟ اسی طرح سے حروف مقطعات ہے۔ پھر ان صورتوں کو جڑواں صورتیں کہا جاتا ہے، اور انہیں کیا ایک اور نام دیا گیا ہے؟ شمس و قمر۔ اور دونوں کے آخر میں دعا آتی ہے، یعنی کہ دونوں کا اختتام کیا ہے؟ بہت خوبصورت دعاؤں پہ ہوتا ہے۔ اور جب روزانہ ان کی تلاوت کی جائے تو اس سے ایمان نصیب ہوتا ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اور بزرگوں سے روایت یہ بھی چلی آ رہی ہے کہ کوئی کسی کی قیمتی چیز گم ہو جائے تو اگر سورۃ آل عمران کو پڑھا جائے تو 40 دن میں وہ چیز مل جاتی ہے۔ اچھا، اس میں جو سورۃ بقرہ میں وہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ آیت الکرسی آ رہی ہے، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ سٹارٹ جو آیت نمبر 2 آ رہی ہے سورۃ آل عمران کی، الحی القیوم، یعنی کہ یہ دو نام جو ہے ایک بہترین کمبینیشن ہوتا ہے اسم اعظم کا، اس میں بھی، اور جو دعا اسم اعظم سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔
सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन दो नामों के साथ जितने बहुत कठिन मराहल आते थे जंगों में और बाकी जगहों पे, तो ये इन्हीं दो नामों के साथ दुआ करते थे कि इन दो नामों के साथ जो दुआ मांगी जाए वो हमेशा कबूल होती है। कौन सी? या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, यानी कि मैं अल्लाह ताला, ए या हय्यू या कय्यूम, मैं तेरी रहमत के वसीले से भी फरियाद करता हूँ। अनस बिन मालिक कहते हैं जब भी परेशान कुन मामला आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं दो नामों से दुआ मांगते थे। और सूरत बकरा जो है उसको अपनी रोज़ की रूटीन में शामिल रखें। किस तरह? या तो अगर आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्पीड में तेज़ है और आपको इतना पढ़ने पे अबूर हासिल है, तो हर रोज़ सूरत बकरा को ख़त्म करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो आप उसकी एक क्वांटिटी रख लें, निस्फ पारा रख लें, एक रुब रख लें, यानी कि 3 दिन में, 4 दिन में, 5-6 दिन में, जितने दिन में आपकी इस्तात है उतने दिन में आप सूरत को ख़त्म करें। और फिर से जिस जिस दिन ख़त्म हो अगले दिन से फिर आगाज़ कर लें इसका। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी जितनी माली परेशानियां, जितनी सेहत की परेशानियां, घर में लड़ाई झगड़े और किस्म की टेंशन या कोई जिन्नात का असर, भूत प्रीत का साया, जो भी ऐसी कोई तकालीफ है जिनसे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह वो तमाम तकालीफ जो है रफ़ा हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा मुश्किल आती है तो आप इसको 40 दिन भी विर्द कर सकते हैं। 40 दिन के लिए आप इसको पढ़ें। और इस मज़ीद ये कि अगर आप किसी वजह से नहीं पढ़ सकते तो जहाँ पे आपको किसी कमरे में या अपने घर में किसी जगह पे कोई साया या ऐसे परेशानी का कोई असर नज़र आता है तो वहाँ पे कम अज़ कम आप इसकी रिकॉर्डिंग चला दें। हर रोज़ सुबह उठ के आप इसकी रिकॉर्डिंग चला दें। वहाँ पे सूरत बकरा जो है उसकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी तो उससे वहाँ पे बरकतें और रहमतें नाजिल होंगी। तो ये दो चमकती सूरतें हैं जो कि हमारे क़यामत के दिन सिफारशी भी बनेंगी हमारे लिए। तो इसलिए इन दोनों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में शामिल करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।